السلام علیکم۔ ہم میں سے ہر دوسرا شخص نیند کی پرابلم کا شکار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ رات کو جب ہم بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو وہ ایک کیا چیز ہے جو ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یوزلی ہم بستر پر لیٹے سارے دن کا جائزہ لیتے ہیں، پورے دن کی باتیں، وہ ٹینشنز، وہ الجھنیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، وہ پرابلمز جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، اور وہ ایسی تمام چیزیں جس کو ہم اچیو کرنے کے لیے دن رات لگاتار کوشش کر رہے ہیں، انہی چیزوں کو سوچتے سوچتے انہی الجھنوں میں کھوئے کھوئے ایک وقت آتا ہے کہ ہماری آنکھ لگ جاتی ہے اور ہم نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ سوچیں، وہ ٹینشنز ہمارے دماغ کے کونے میں جذب ہو جاتی ہیں، جو رات کو نیند کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ سارے دن کے واقعات، وہ الجھنیں، وہ ٹینشنز ہمیں نیند میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، ایک دم اچانک ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب ہماری آنکھ کھلتی ہے ہمارے دماغ پہ ایک ٹینشن کا غبار ہوتا ہے، اور ہمارا دماغ ہمیں ریکگنائز کروا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ٹینشن ہے یار، کوئی پریشانی ہے۔ اور پھر جب ہم ایک دم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ وہ ٹینشن ہے، ہاں یہ تو وہ پرابلم ہے جو میں نے آج فیس کی، یا ابھی ریسنٹلی جو میرے ساتھ فیلئر کنڈیشن آئی۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی پہ، اپنے لائف کے معاملات پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے۔ شاید وہ پرابلمس جو ہم فیس کرنے کے لیے تھک گئی ہیں، اپنے جسم کو تھکا چکی ہیں، ان پرابلمس کو تو ہم حل نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک اچھی اور خوبصورت نیند تو ہم لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے بس میں ہے۔ جب ہم بستر پر لیٹے سوچوں میں الجھے رہتے ہیں تو ہمارا ذہن بھی پرسکون نہیں ہوتا۔ ذہنی بے چینی کی وجہ سے ہمیں گہری نیند نہیں آتی، اور اس نیند کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم کے تمام اعضاء ریلیکس نہیں ہوتے۔ جب ہماری نیند پوری نہیں ہوگی تو ہمارا جسم بھی پوری طریقے سے فریش نہیں ہوگا، اور پھر ہم سارا دن تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ سلیپ ڈس آرڈر سے ہم ڈفرینٹ طریقوں سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم کسی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے، ہماری میموری اور لرننگ پروسیس افیکٹ ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو یاد رکھنا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو سیکھنا، اس کے لیے ہم اتنے ایکٹیویٹ نہیں رہتے۔ کیونکہ ہماری نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، پلس نیند میں ہمیں وہ انرجی نہیں مل رہی۔ تو اس لیے گہری نیند کے لیے سب سے مسٹ ایلیمنٹ یہ ہے، فارمولا یہ ہے کہ آپ جب رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو کچھ بھی مت سوچیں۔ آپ کے ساتھ دن بھر کیا ہو رہا ہے، کیا پرابلمس ہیں، کیا آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، ساری باتیں اپنے مائنڈ سے اسکپ کریں اور سکون سے لیٹ جائیں۔ لیکن ظاہر ہے انسانی دماغ ہر وقت کام کرتا ہے، ہر وقت پروسیس میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے اس کی ایبسنس نہیں ہم دیکھتے۔ اس لیے خود کو ان سوچوں سے بچنے کے لیے آپ خود کو دوسری جگہ بزی کریں۔ فار ایگزامپل، دا بیسٹ تھنگ از آپ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، یا کوئی بھی وہ سانگ جو آپ کو سکون دے، پیسفل سانگ۔ یہ نہیں کہ جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ فلمز کے سانگز ہیں جو آپ کو بلکہ بادر کریں، آپ کی ذہنی کنڈیشن کے لیے صحیح نہیں ہوتا یہ زیادہ شور شرابہ۔ آپ کوئی بھی ایسے پیسفل سانگز سنیں، نغمے یا اسلامک سانگز جو آپ کو اندر سے، آپ کے اسپرچول آپ کو سکون دے۔ آپ اس کی طرف جب آپ کا مائنڈ اٹریکٹ ہوگا، آٹومیٹکلی آپ کو سوچیں نہیں آئیں گی، آپ ان کو سنتے سنتے سکون سے سو جائیں گے، اور وہ نیند آپ کی بیسٹ نیند ہوگی۔ سیکنڈ تھنگ، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اگر آپ غور کریں تو میں بار بار رات بول رہی ہوں، رات رات رات، کیونکہ انسانی جسم اور ذہن دونوں کے لیے رات کی نیند بیسٹ ہے، اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہو چکا ہے کہ رات کو 12 بجے سے پہلے اگر آپ 10 سے 12 کے دوران سوتے ہیں تو وہ 2 گھنٹے کی نیند 2 گھنٹے کی نہیں، ایون وہ 4 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اور آج کل ہم جو سارا دن صبح سوئے رہتے ہیں، صبح ہم 4 بجے 5 بجے ہم سونا شروع کرتے ہیں اور 12-1 بجے تک سوئے رہتے ہیں، وہ سونا نہ سونا ایک برابر ہے۔ کیونکہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم سے ایک سیمٹ نکلتا ہے
جو پوری طرح سے ہماری باڈی کو ریپیئر کرتا ہے. اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو صبح ہماری ساری باڈی فریش ہو جاتی ہے. اس نے ہماری باڈی کو تیار کر دیا ہوتا ہے. اور یہ سمٹ نکلتا ہی تب ہے اندھیرے میں، جب اندھیرا ہو. صبح کی روشنی اجالے میں وہ چھپ جاتا ہے. تو اگر ہم صبح سوئے ہیں تو اس نے تو وہ اندر سے ہماری سلیپ نے وہ کام کیا ہی نہیں. جب سلیپ نے وہ ایک پروسیس ہی نہیں کیا، اس کا پروسیس ہی رک گیا ہے، تو پھر ہم سوئے نہ سوئے ایک برابر ہے. سو ایوری ون شوڈ مسٹ اپلائی دیز 2 formulas فار بیوٹیفل sleep. And here I am sharing with you my most favorite peaceful song, Assalamu alayka ya Rasulallah. And here are some different versions of this song. I hope so you will like this. ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغير تعلق يبكي يسأل حالكه فأتاه الوحي فأشرق. ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا